صبح کے 6:30 بجے کا لگا ہوا الارم مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے ایک آنکھ کھول کر موبائل تلاش کرنا چاہا جو کہ بیڈ پر ہی کہیں موجود تھا۔ سارے بیڈ پر ہاتھ مارتی پھر رہی تھی کہ کہیں سے موبائل برآمد ہو جائے، اور موبائل اس کے پیروں کے سامنے سے برآمد ہوا۔ وہ جو بیڈ پر گھڑی کی سوئیوں کی طرح گول گول گھومتے ہوئے سوتی تھی، اسی وجہ سے موبائل بھی گردش میں تھا۔ اس نے الارم بند کیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اتنی اچھی نہیں تھی کہ اتنے سویرے جاگتی، لیکن آج اسے ہر حال میں بھوت سے پہلے جاگنا تھا۔ 7 بجے بھوت کے جاگنے کا وقت تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہوتا، اسے اس کی نظروں سے چھپ کر یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا۔ وہ اٹھی اور جلدی سے واش روم گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لباس تبدیل کیا، نیلی جینس پر سیاہ رنگ کا کرتا جو کہ گھٹنوں تک آ رہا تھا، اور سیاہ رنگ کا ہی دوپٹہ پہنا۔ قدیم ٹیلی فون کی تاروں پر جیسے گھنگریالے بال اونچی ٹیل میں باندھے۔ میک اپ کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اگر بھوت نے دیکھ لیا تو صلواتیں سنائے گا۔ میک اپ کا تھوڑا سا سامان اس نے اپنے بیگ میں ڈالا۔ یہ بیگ اس نے کچھ دن پہلے خاص کر یونیورسٹی جانے کے لیے خریدا تھا۔ اپریل کا مہینہ تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ موسم سرما وقت سے پہلے ہی آ رہا ہے۔ اس نے چپل پہنی اور آہستہ سے ناشتے کی ٹیبل کی طرف رخ کیا۔ اس نے لاؤنج میں جھانکا کہ کہیں ناشتے کی ٹیبل پر وہ بھوت تو موجود نہیں ہے۔ اتنے میں اس نے بھوت کو دیکھا، وہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، تیزی سے اپنی ٹائی ٹھیک کرتا ہوا۔ غالباً وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ منحوس آدمی، آج 10 منٹ پہلے ہی جاگ گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور فرار کا کوئی اور راستہ ڈھونڈنے لگی۔ اس کے کمرے سے ایک کھڑکی پیچھے کچن کی طرف کھلتی تھی۔ اس کھڑکی میں سلاخیں نہیں لگی ہوئی تھی۔ کمرے کی باقی دونوں کھڑکیوں میں سلاخیں تھی۔ کھڑکی چھوٹی تھی۔ وہ جائزہ لینے لگی کہ کیا اس کو پھلانگ سکتی ہے یا نہیں۔ میں بھی تو چھوٹی سی ہوں، اس نے خود سے کہا، اور کھڑکی پھلانگنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہو گئی۔ آؤچ! کھڑکی پھلانگتے ہوئے اس کا پاؤں تھوڑا سا مڑ گیا تو اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی، لیکن اس نے اپنی چیخ پر قابو پایا کہ کہیں وہ بھوت سن نہ لے۔ وہ کچن کے پچھلے دروازے سے نکل کر پورچ تک آئی، جہاں بھوت کی گاڑی کھڑی تھی۔ اسے یاد آیا تو اس نے اپنے بیگ سے ایک پن نکالی اور گاڑی کا ٹائر پنکچر کرنے میں کامیاب کوشش کی۔ تھوڑی دیر میں اسے محسوس ہوا کہ ٹائر کی ہوا نکل رہی ہے۔ اس نے پن واپس بیگ میں رکھا اور ہاتھ جھاڑے۔ ایک سکون سا اس کے اندر اتر گیا۔ جب تک وہ بھوت کا کوئی نقصان صبح نہ کر دے اسے مسرت نہیں ملتی تھی۔ وہ تیزی سے گیٹ کھول کر باہر نکل آئی۔ خوش قسمتی یہ کہ رکشہ وہاں پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے رکشے والے کو اشارہ کیا تو وہ سامنے آ کر رکا۔ اس نے اپنی یونیورسٹی کا نام بتایا اور پوچھا، کتنے لوگ ہیں بھیا وہاں کے؟ 300۔ رکشے والا بولا تو اسے تب چڑھ گئی۔ بھائی جنت جانے کے ویسے نہیں پوچھے آپ سے، اس نے دانت چبا کر کہا۔ آپ کی مرضی ہے باجی، میں چلتا ہوں اگر آپ نے اتنے نہیں دینے تو۔ رکشے والا بھی نئی نویلی دلہن کی طرح نخرے دکھا کر جانے لگا تو اس نے اسے روک لیا اور رکشے میں بیٹھ گئی۔ فی الحال اسے جلد سے جلد اس جہنم سے نکلنا تھا، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ رکشہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ آج اس کے انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ تھا اور کل بھوت نے اسے آخری دھمکی دی تھی کہ اگر وہ پاس نہ ہوئی تو وہ اسے زندہ درگور کر دے گا، اور وہ یہ جانتی تھی کہ وہ یقیناً ایسا ہی کرے گا۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اندر آئی جہاں پہ کامیاب طلبہ کے نام درج تھے لسٹ میں، لیکن وہاں بہت زیادہ رش تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے گھر سے فون آ جاتا اسے اپنا نام لسٹ میں دیکھنا تھا۔ رش کو ہٹانے کے لیے اس نے ایک زوردار چیخ ماری، سام سام، بھاگو بھاگو سب!
اس نے تیز آواز میں کہا تو سب ادھر ادھر ہو گئے، اور پھر وہ مطمئن سا ہو کر چلتی ہوئی آگے آئی اور اپنا نام تلاش کرنے لگی۔ سب نے اسے غصے سے گھورا، جس کی اسے قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شروع سے انگلی لسٹ پر رکھی، پھر آہستہ آہستہ انگلی کو نیچے سرکاتی ہوئی جاتی رہی۔ جیسے جیسے انگلی نیچے ہوتی جا رہی تھی، اس کی تو جان ہی نکلتی جا رہی تھی۔ اسے اپنا وجود گردن تک دیواروں میں چنوایا ہوا لگ رہا تھا، اور پھر بالآخر سیکنڈ لاسٹ نمبر پر اس کو اپنا نام مل گیا۔ اس کے خیالوں کی دیوار ایک دم سے گر گئی تھی، وہ زندہ درگور ہونے سے بچ گئی تھی۔ اسی وقت اس کا موبائل تھر تھرایا۔ لکھا ہوا تھا بھوت کالنگ۔ اس نے اس شخص کا نمبر بھی اسی نام سے سیو کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک لمبا سانس اندر لے جا کر باہر نکالا، دل تھام لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ لرز رہے ہیں، پاؤں میں کپ کپی طاری ہو گئی ہے۔ پھر بھی ہمت کر کے اس نے کال اٹینڈ کی۔ آگے سے بھاری آواز میں پوچھا گیا تھا، کہاں ہو تم؟ وہ جلدی سے بولی، میں یونیورسٹی آئی ہوں۔ لسٹ میں نام ہے تمہارا؟ جی، میں پاس ہو گئی ہوں، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ آگے سے صرف یہی جواب آیا اور کال کٹ گئی۔ اس کا سانس بحال ہوا۔ اس نے پھر سے ایک لمبی سانس اندر لے جا کر منہ کے ذریعے باہر نکالی، ہونٹوں کا گول دائرہ بناتے ہوئے۔ نوفل نے کھڑکی سے نیچے جھانکا اور نیچے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ رابیل تقریباً کچن کے پچھلے دروازے سے تیزی سے باہر نکل کر جا رہی تھی کہ اچانک ہادی کے گاڑی کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہاں اس نے کیا حرکت کی وہ یہ دیکھ نہیں پایا کہ کار پورچ کی چھت بیچ میں حائل تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ وہ کچھ منٹ وہاں کھڑی رہی، پھر اس کے بعد ہاتھ جھاڑتی ہوئی باہر نکل گئی اور رکشہ پکڑ کر رکشے والے سے تھوڑی بحث مباحثے کے بعد رکشے میں سوار ہو گئی۔ نوفل اس کی ساری کاروائی ملاحظہ کر چکا تھا۔ اچھا، تو یہ میڈم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ ابھی نیچے جا کے بتاتا ہوں بھائی کو، مزہ ہی آ جانا ہے آج تو، نوفل نے شیطانی شکل بناتے ہوئے کہا اور نیچے کی طرف بھاگا۔ ہادی تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا آیا، ناشتے کی میز تک پہنچا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ جلدی میں لگ رہا تھا۔ آسیہ بی بی ناشتہ لگا چکی تھی، وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ پھپھو، باقی سب کہاں ہیں؟ ہادی نے چائے کپ میں بھرتے ہوئے آرام سے پوچھا۔ تو آسیہ بی بی نے کہا، جاگ گئے ہوں گے لیکن ابھی باہر کوئی نہیں نکلا۔ ان تینوں چوہوں سے کہیں کہ اپنے بلوں سے باہر نکل آئیں۔ ہادی سخت تاثرات کے ساتھ بولا تو تھوڑی دیر میں ہی کومل بھی آ گئی۔ وہ سست روی سے آ کر بیٹھ گئی، کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں ساری رات جاگنے کی چغلی کھا رہی تھی۔ آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے جیسے نیند نہ پوری ہونے پر ہوتے ہیں۔ ساری رات لگتا ہے کہ پڑھائی کرتی رہی ہو، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں۔ ہادی نے اس کی آنکھوں کو نوٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ چونک گئی اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے چائے پینے لگی۔ اوپر کے پورشن سے نوفل اپنے مخصوص انداز میں سیڑھیاں اترتا ہوا آ رہا تھا۔ ایک سیڑھی مس کر دیتا اور دوسری پر چھلانگ لگاتا ہوا سیٹیاں بجاتا ہوا۔ بہت خوشگوار موڈ میں وہ دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی گانا گنگناتا ہوا آ کر وہ ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا۔ ہادی نے آنکھیں دکھا کر اس سے پوچھا، یہ کیا بےہودہ حرکت تھی؟ تو نوفل نے سوالیہ انداز میں شانے اچکائے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ ہادی نے پھر سے کہا کہ یہ تمہاری سیٹیاں بجانے والی بےہودہ حرکت۔ نوفل نے کہا، اور میرا منہ اور میری مرضی، اور پھر ناشتہ شروع کر دیا۔ تمہارا یہ منہ میں ایک مکے سے توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، سمجھے؟ اور مرضی اس گھر میں صرف میری چلتی ہے۔ ہادی نے کہا تو نوفل جو تھوڑی دیر پہلے ٹارزن بنا ہوا تھا اس کے غبارے میں سے ہوا ایک سیکنڈ میں نکل گئی۔ اور یہ محترمہ رابیل کہاں ہے؟ اسے ساتھ لے کے جانا۔ ہادی نے نوفل کو ہدایت دی تو وہ بولا، وہ محترمہ تو جا چکی ہیں مجھ سے پہلے، میری بائک پر لعنت بیچ کر رکشے میں۔ کھڑکی سے دیکھا تھا میں نے اسے 10 منٹ پہلے فرار ہوتے ہوئے، اور وہ بھی کچن کی سائڈ سے برآمد ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کتنے چور راستے بنا رکھے ہیں اس نے یہاں سے نکلنے کے۔ نوفل نے رابیل سے اپنی ازلی دشمنی نکالتے ہوئے اس کی شکایت لگائی۔
ہادی نے ایک دم سے فون کر کے پوچھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا لسٹ میں اس کا نام ہے کہ نہیں۔ بس اتنا؟ بھائی آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ رکشے بھر کیوں گئی، اور وہ بھی چھپ کر، اور ناشتہ بھی نہیں کیا؟ رابیل کو ڈانٹ نہیں پڑی تو نوفل کو مزہ نہیں آیا۔ گھر آئے گی تو پوچھ لوں گا، ہادی نے آرام سے کہا۔ جانتا تھا کہ آسیہ پھوپھو کے سامنے وہ رابیل کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ رابیل یونیورسٹی سے نکل ہی رہی تھی کہ گیٹ پر نوفل سے ٹکراؤ ہوا۔ اس نے ایک نظر نوفل پر ڈالی اور تیزی سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن نوفل نے بائک آگے لے جا کر اس کا راستہ روکا اور بولا، بھائی بہت غصے میں ہیں آج۔ میں نے انہیں بتایا کہ تم کیسے چھپ کر فرار ہوئی تھی پیچھے کچن کی سائڈ سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم گھر آؤ گی تو تمہاری صحیح سے کلاس لیں گے۔ نوفل نے اسے ڈرانا چاہا تو وہ بولی، عورتوں والی لگائی بجھائی کی عادت تو پرانی ہے تمہاری، لیکن یہ بدلہ ادار رہا نوفل، سود سمیت واپس کروں گی تمہیں، اور تمہارے اس ہٹلر بھائی کو تمہاری یونیورسٹی کے معاشقوں کی داستانیں سناؤں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو صرف تم ہی میری جاسوسی پر یہاں مامور کیے گئے ہو؟ مجھے بھی اس کھڑوس نے کہا ہے کہ میں تمہاری پل پل کی خبریں اس کو دوں۔ جو یارانے چل رہے ہیں تمہارے، اور جو چل کر ختم ہو چکے ہیں، اور جو مستقبل میں چلنے والے ہیں، وہ سب کے سب۔ آگے بھی رابیل تھی، دھمکی دے کر چلتی بنی۔ وہ پھر بائک گول گھما کر اس کے پیچھے آیا تو وہ تیزی سے چلنے لگی۔ وہ اس کی چلنے کی رفتار سے بائک گھسیٹ رہا تھا۔ رابیل میری بہنا، میں تو مذاق کر رہا تھا یار، تم تو ناراض ہی ہو گئی۔ نوفل نے کہا تو وہ بولی، خبردار جو مجھے بہن کہا تو، نہیں ہوں میں تمہاری بہن۔ رابیل نے رک کر اپنی شہادت کی انگلی اور موٹی موٹی آنکھیں اسے دکھا کر کہا، اچھا میری پیاری دوست ہو نا۔ نوفل پھر بولا، اپنے پیائی تو پھڑپھڑانے لگے۔ وہ پھر چلنے لگی تو نوفل بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ ویسے کیا بھائی تمہارا یقین کریں گے؟ نوفل نے اس سے پوچھا تو رابیل نے موبائل نکال کر اسے دکھایا۔ یہ موبائل کس لیے ہے؟ یہ یقین دلانے کے لیے ہی ہے، رابیل نے کہا اور رکشے والے کو اشارہ کیا اور شاہی سواری میں سوار ہو گئی، اور نوفل اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ میں اس لڑکی سے کبھی نہیں جی سکتا، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں ہمیشہ، نوفل نے کہا اور بائک واپس گھما لی۔ معاذ گیٹ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا اور بائک برآمدے میں کھڑی کی اور اندر آ گیا کچن کی طرف۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور اسے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ کھانا بنانے والا تو یہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے فریج سے انڈا نکالا اور آملیٹ بنانے لگا۔ صبح کا بنا ہوا پراٹھا جو کہ اس نے خود ٹیڑھا میڑھا سا بنایا تھا وہ گرم کیا اور لاؤنج میں پڑے تخت پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ چچا جی سو گئے ہوں گے، اس نے سوچا۔ وہ اکثر ہی خود سے ہم کلام ہوتا تھا۔ گھر میں اس کے اور چچا ریاض کے سوا کوئی نہیں تھا۔ چھوٹا سا 2 کمروں کا یہ کوارٹر تھا جو سرکار کی طرف سے ریاض صدیقی کو ملا ہوا تھا۔ دنیا میں اس کا واحد سہارا اس کے چچا ریاض ہی تھے۔ اس کے والدین بس حادثے میں جاں بحق ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ریاض صدیقی نے اس کی کفالت کی تھی۔ وہ اس کے بھائی کی ایک نشانی تھی تو وہ اس پر جان چھڑکتے تھے۔ انہوں نے اسے تعلیم دلوائی اور آج اس نے یونیورسٹی میں انٹری ٹیسٹ پاس کیا تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ اس نے عزم کیا تھا کہ وہ ایک دن کچھ بن کر دکھائے گا۔ پڑھائی کے علاوہ بھی اس کے کچھ مشغلے تھے۔ لکھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اپنے جذبات کی عکاسی شاعری اور ناولز کے ذریعے کرتا تھا۔ ناولز میں وہ زندگیاں جیتا تھا جو اس کی خواہش تھی جینے کی۔ ان کے کرداروں کو لکھتا تھا جو حقیقت میں اسے نظر نہیں آتے تھے۔ اس کی شخصیت غریب ہونے کے باوجود سحر انگیز تھی۔ اسے کسی کو متوجہ کرنے کے لیے برانڈڈ کپڑے، جوتے، مہنگی گھڑی، خوشبو، گاڑی اور بنگلے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی سحر انگیز آنکھیں ہی مقابل کو چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ہلکی سی داڑھی رہتی تھی۔ وہ کبھی کلین شیو میں نظر نہیں آتا تھا۔ کلف لگے کاٹن کے قمیص شلوار میں بھی وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار لگتا تھا۔ اس کی قسمت میں پیسہ دولت نہیں تھی، لیکن اس کی گڈ لک ورثے میں اسے اپنے باپ دادا سے ملی تھی۔ وہ اب کھانا ختم کر چکا تھا۔
وہ اٹھا اور چچا ریاض کے کمرے کا دروازہ کھولا، مگر آرام سے۔ وہ گہری نیند سو چکے تھے۔ آج اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی، ورنہ سونے سے پہلے وہ اپنے پیارے چچا سے لمبی لمبی گفتگو ضرور کیا کرتا تھا۔ ان کے بچپن اور جوانی کے قصے، ان کی سرکاری نوکری کی رودات، ان کی ناکامی، ناکام شادی کی داستان، سب اسے یاد ہو چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ یہ کمرہ اس کی جائے پناہ تھا۔ یہ چھوٹا سا گھر اسے عزیز تھا۔ اس کمرے میں ایک جگہ مخصوص تھی لکھنے کے لیے، اور وہ مختلف اخبارات میں کالم وغیرہ بھی لکھتا تھا۔ ادب کی دنیا میں اس کا ایک نام بن چکا تھا۔ بہت سے لوگ اس کا نام جانتے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسے آج تک دیکھا نہیں تھا۔ اس نے اپنا آپ اپنے قارئین پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس کی ذات اس کے پڑھنے والوں کے لیے ایک ماما تھی۔ لڑکیاں اس کے ناول پڑھ کر اس کی پرستار تو بن چکی تھی اور اس کو دیکھنے کی بھی خواہش مند تھی، لیکن وہ اپنے پرستاروں سے چھپتا پھرتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا۔ نہ جانے کتنے رجسٹر کے صفحات اب تک وہ کالے کر چکا تھا۔ وہ ہمیشہ محبت پر لکھتا تھا، اور ایک اسی جذبے پر لکھتا تھا جس سے وہ ابھی خود گزرا نہیں تھا۔ وہ محبت جیسے حسین جذبے کو محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر محبت کی نہیں جاتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ اسے انتظار تھا اس ذات کا جو اس کا وجود محبت سے معطر کر دے۔ نیند تو اسے ابھی آ رہی تھی، لیکن سونے سے پہلے جب تک وہ کاغذ پر کچھ لکھ نہ لے، اسے نہ نیند آتی تھی نہ چین۔ صبح اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ نئے ماحول اور نئی جگہ کے لیے کافی پرجوش بھی تھا۔ رابیل یونیورسٹی سے گھر واپس آئی اور آرام سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کے اس وقت وہ پرسکون تھی، کیونکہ عبدالہادی گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس وقت آفس میں ہوتا تھا۔ وہ سارا دن ہی آفس میں رہتا تھا، بس رات کو گھر آتا تھا۔ سارا دن رابیل کا پرسکون گزرتا تھا۔ وہ پورے گھر میں دندناتی پھرتی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی اور عبدالہادی کی گاڑی کی ہارن کی آواز آتی، وہ اپنے کمرے میں چھپ جاتی۔ عبدالہادی اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا، اور نہ ہی نوفل۔ 2 سال پہلے اس نے آسیہ پھوپھو سے فرمائش کر کے اپنا الگ کمرہ سیٹ کیا تھا۔ وہ بچپن سے آسیہ بی بی کے ساتھ سوتی تھی، انہی کے کمرے میں، لیکن اسے اپنے کمرے کی خواہش جاگی تو اس نے آسیہ بی بی سے اس خواہش کا اظہار کیا، اور پھر بہت محنت سماجت کرنے کے بعد اس کو اپنا ایک الگ کمرہ مل ہی گیا۔ آسیہ بی بی نے کہا تھا کہ اسے تسلی نہیں ہوگی اگر وہ اکیلی سوئے گی تو۔ پھر انہوں نے رابیل سے وعدہ لیا کہ وہ ہر وقت اپنے کمرے کا دروازہ لاک رکھے گی، اور عبدالہادی اور نوفل کو بھی آسیہ نے وارننگ دی تھی کہ کوئی بھی رابیل کے کمرے میں قدم نہیں رکھے گا۔ تو نوفل نے چڑھ کر یہ جواب دیا تھا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس چڑیل کے کمرے میں جانے کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کے کمرے میں جاؤں گا؟ میں تو اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد اس گھر سے دفع ہو جائے، اور آپ اسے الگ کمرہ لے کے دے رہی ہیں، اور اوپر سے مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میں اس کے کمرے میں نہ جاؤں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کے کمرے میں جاؤں گا؟ آسیہ بی بی کی اس بات پر عبدالہادی نے برہم ہو کر اس نے جواب دیا تھا۔ بظاہر تو رابیل آرام سے لگ رہی تھی، لیکن اپنی صبح والی حرکت پر تھوڑا پریشان بھی تھی، اور اسے نوفل پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے خود سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ عبدالہادی کا خوف اپنے اندر سے نکال کر پھینک دے گی، اور اسی عہد کو پورا کرنے کے لیے آج صبح اس نے اتنا بڑا معرکہ سر کر لیا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کی یہ حرکت عبدالہادی کے لیے ایک پیغام تھی کہ میں تم سے نہیں ڈرتی۔ لیکن جیسے جیسے سورج ڈوبنے لگا، ساتھ ہی اس کا دل بھی ڈوب رہا تھا، اور پھر رات ڈھل چکی تھی جب عبدالہادی کے گھر آنے کا وقت ہوا۔ اس نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر دیا اور بہت ساری ہمت اپنے اندر جمع کی۔ سب سے پہلے تو وہ اسے یہ موقع ہی نہیں دینا چاہتی تھی کہ اس کے سامنے آ جائے، اور اگر وہ سامنے آ بھی گیا اور اس کو کچھ کہہ بھی دیا تو آج تو اس نے عہد کیا تھا کہ عبدالہادی کو کھری کھری سنائے گی۔ آج وہ خوف کی ساری دیواریں گرا دے گی، لیکن بے وقوف لڑکی نہیں جانتی تھی کہ وہ آج پھر سے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی، صرف اور صرف عبدالہادی کے خوف سے۔ وہ پچھلے 2 سال سے پریکٹس کر رہی تھی اس خوف کو اپنے اندر سے نکالنے کی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بچپن کے واقعات اور بچپن کے خوف ساری زندگی انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
اور انسان چاہ کر بھی اس خوف سے نکل نہیں پاتا۔ انسان کا بچپن اس کی ساری زندگی پر حاوی ہوتا ہے۔ اس نے ٹائم چیک کیا۔ عبدالہادی اوپر اپنے کمرے میں اب چلا گیا ہوگا۔ عبدالہادی اور نوفل دونوں اوپر کے پورشن میں رہتے تھے اور رابیل، کومل اور آسیہ بیوی نیچے کے پورشن میں رہتی تھی۔ گرمی کا موسم شروع ہو چکا تھا اور اس بار گرمیاں اپریل میں ہی نمودار ہو گئی تھی۔ اسی بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے اسے پیاس لگی تو وہ ٹھنڈا پانی پینے کچن کی طرف چلی آئی۔ پوری تسلی اور احتیاط کی کہ عبدالہادی اپنے کمرے میں چلا گیا ہے۔ اس نے فریج کھولا اور پانی بھرنے لگی۔ پانی پی کر اس نے گلاس رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اف، ان قدموں کی آہٹ کو وہ سینکڑوں میں پہچان سکتی تھی، کیونکہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی مخصوص قسم کی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ آہستہ آہستہ چل کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سارے دن کی جمع کی ہوئی ہمت جواب دینے لگی۔ اگر مجھے یونیورسٹی میں تمہارے کسی بھی چکر کا پتہ چلا تو میں تمہارے چہرے پر تیزاب پھینکنے میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچوں گا کہ تم میرے پاس کسی کی امانت ہو۔ وہ اپنی وحشی آنکھیں اس پر جما کر بولا تو اس نے گردن موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کتنی دعائیں کی تھی آج اس نے کہ یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ دنیا میں شاید ہی کسی چیز سے اسے اتنا خوف آتا تھا جتنا کہ ان آنکھوں سے آتا تھا۔ اس نے عبدالہادی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے خود سے کیا ہوا عہد یاد آیا اور اپنے خوف کی دیوار گرانے کا عہد، عبدالہادی کو یہ بتانے کا عہد کہ وہ اس سے نہیں ڈرتی اب۔ وہ کہنا چاہتی تھی اس سے کہ تم کون ہوتے ہو میرے؟ تم ہوتے کون ہو میرے چہرے پر تیزاب پھینکنے والے؟ تم ہوتے کون ہو مجھ پر اتنی پابندیاں لگانے والے؟ تم کون ہوتے ہو آخر؟ لیکن اس کے سارے الفاظ اس بار بھی اس کے دل ہی میں رہ گئے۔ وہ اس کی آنکھوں کی حدت برداشت نہ کر پائی اور اپنی آنکھیں جھکا لی۔ ہاتھ سے پکڑے ہوئے گلاس پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ کچھ بولنے کے لیے ہمت کی۔ میں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جو مجھے آپ یہ دھمکی دے رہے ہیں۔ بہت ساری ہمت کر کے اس نے دبی ہوئی آواز میں یہ کہا۔ آج تک نہیں کیا لیکن اب تو ضرور کرو گی۔ آگے سے بھی جواب آیا۔ کیوں؟ اب کیا ایسا ہو گیا ہے؟ رابل نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ اب یہ ہوا ہے کہ تم نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے۔ وہاں کا ماحول، وہاں کی مخلوط پڑھائی، وہاں کی رنگینیاں، میں بالکل بھی اس چیز کے حق میں نہیں تھا لیکن پھپھو کی ضد کے آگے ہار مان گیا۔ عبدالہادی نے سخت لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں کسی انسان کو جاننے کے لیے 8 سال کافی ہوتے ہیں۔ میں کیسی ہوں اتنا تو آپ جان ہی گئے ہوں گے اب تک۔ آج رابل بھی سارے حساب برابر کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہاں کھڑی رہی تاکہ اس کے ہر سوال کا جواب دے اور اس کو یہ باور کرائے کہ اب اس کے اندر بہت ساری ہمت آ چکی ہے۔ اچھا رابل انصاری، میرا ماننا ہے کہ خون بولتا ہے۔ عبدالہادی نے لفظ خون پر زور دے کر کہا تو رابیل نے ایک زخمی نگاہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایسے مت دیکھو میری طرف، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری ذرا سی غلطی میری ساری عمر کی کمائی ہوئی عزت کو ملیا میٹ کر سکتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ یہ دنیا تمہیں میرے گھر کے ایک فرد کے طور پر پہچانتی ہے۔ تمہارا ایک غلط قدم ہمارے پورے خاندان کی بدنامی کا باعث بنے گا۔ تم جو کرو گی وہ کومل کے مستقبل پر بھی اثر انداز ہوگا۔ لوگ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ تم آسیہ پھپھو کے مرحوم شوہر کی بھتیجی ہو اور ہمارے خاندان میں سے ہو۔ رابل انصاری کو کوئی نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ دنیا تمہیں ہمارے حوالے سے جانتی ہے۔ عبدالہادی نے کہا تو رابل کا روم روم جل اٹھا۔ اس نے تھوک نکلا اور پھر سے کچھ بولنے کی ہمت جمع کی۔ آپ بے فکر رہیے، میں آپ کی توقعات پر کبھی بھی پورا نہیں اتروں گی۔ میرا وعدہ ہے آپ سے، میں اس گھر سے جاؤں گی تو عزت کے ساتھ جاؤں گی۔ نہ اپنی عزت کبھی خراب کروں گی، نہ آسیہ پھپھو کی۔ رابل نے کہا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں میں لرزش شروع ہو چکی ہے اور وہ ہمت ہار رہی ہے۔ اچھا، جو حرکت تم نے آج صبح کی ہے اس کے بعد میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ عبدالہادی نے جب یہ کہا تو رابل اپنے خشک
ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ ایک بد چلن اور آوارہ ماں کی بیٹی سے میں اور امید ہی کیا لگا سکتا ہوں؟ عبدالہادی نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا اور تیزی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ رابیل نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس زور سے زمین پر مارا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز سیڑھیاں چڑھتے عبدالہادی نے سن لی تھی۔ وہ ایک پل کو رک گیا، ایک گہری سانس لی اور آگے بڑھ گیا۔ رابیل بھی تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ ٹھا ٹھا کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ اس کے ٹیچر سر نعیم پتہ نہیں کیا بولے جا رہے تھے۔ رابیل کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے جمائی روکنے کی کوشش کی اور پھر کلاس کے اطراف میں نظر گھما کر سب کا جائزہ لینے لگی۔ شاید میرا ہیرو یہاں ہی مل جائے، اس نے دل میں سوچا۔ کچھ لڑکے اسے ہیرو ٹائپ لگے تھے، لیکن پھر اچانک اسے ہادی کی کل رات والی دھمکی یاد آئی، اور وہ خطرناک ترین دھمکی۔ اسے ایک کرنٹ سا لگا۔ وہ جانتی تھی کہ ہادی ایسا ضرور کرے گا۔ وہ اپنے ارمانوں پر فاتحہ پڑھ کر پھر سے سر نعیم کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ چاہتی تو ہادی سے چھپ کر یہاں اپنا ہیرو تلاش کر لیتی، لیکن ہادی کا مقرر کردہ جاسوس نوفل پہلے سے ہی یہاں موجود تھا۔ اچانک اس کے شیطانی دماغ میں خیال آیا کہ میں ہادی کے مرنے کی دعائیں کیوں مانگتی ہوں؟ میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے کیوں نہیں مار دیتی؟ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس کو خود پر افسوس ہوا۔ وہ اس وقت کلاس میں تو تھی، لیکن جسمانی طور پر، ذہنی طور پر وہ کہیں اور ہی ہوتی تھی ہر وقت۔ اس کا دماغ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے بس ہادی کو سوچتا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کی نظر کلاس میں موجود ایک اور لڑکے پر ٹھہر گئی اور وہ اسے دیکھتے رہ گئی۔ سفید رنگ کے کلف لگے کپڑوں میں وہ روشن پیشانی والا لڑکا غور سے لیکچر سن رہا تھا۔ اس کی سیاہ چمکدار آنکھیں سر نعیم پر جمی ہوئی تھی۔ ہلکی سی داڑھی اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی، لیکن رابیل اس کے خدو حال میں نہیں بلکہ کسی اور سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ میں نے اس جیسا کوئی دیکھا تو ضرور ہے، لیکن کہاں؟ وہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ کیا اس کی شکل کسی فلمی اداکار جیسی ہے؟ اس نے ذہن پر زور دیا کہ وہ کسی ہیرو جیسا تو نہیں۔ نہیں، میں نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے اس جیسا کوئی دیکھا ہے، مگر کہاں؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس لڑکے کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو رابیل اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے یوں اچانک دیکھنے پر رابیل چونک گئی اور اپنے نظریں نیچے رجسٹر پر جھکا لی اور پین اٹھا کر کچھ لکھنے لگی۔ رابیل کو حد درجہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کیا سوچے گا کہ میں کیوں اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار اسے پچھتاوا ہوا۔ اتنا لو سٹینڈرڈ تو نہیں میرا جو اسے دیکھوں، پتہ نہیں کس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا ہوگا وہ۔ تم بھی نا رابیل، ہر ایرے غیرے کو دیکھنے لگ جاتی ہو، اس نے خود کو ملامت کی۔ پھپھو، آپ نے کہا کہ وہ اس گھر میں رہے گی، میں نے آپ کی یہ بات مان لی۔ آپ نے کہا کہ اسے الگ کمرہ چاہیے، میں نے اجازت دے دی۔ آپ نے کہا وہ اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھے گی، میں نے اس کا سارا خرچہ اٹھایا۔ آپ نے کہا جو آسائشیں کومل کو میسر ہیں وہ ساری کی سارے اس سے بھی میسر ہوں، میں نے آپ کی یہ بات بھی مان لی۔ آپ نے اسے اتنا سر چڑھایا، میں چپ چاپ برداشت کرتا رہا۔ آپ نے کہا کہ وہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرے گی، میں نے دل پر پتھر رکھ کر آپ کی یہ بات بھی مان لی، حالانکہ میں اس کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اب آپ بھی اسے سمجھائیں کہ وہ میری بات مانے۔ وہ یونیورسٹی جائے گی بھی تو نوفل کے ساتھ اور واپس بھی اسی کے ساتھ آئے گی۔ میں ہرگز اسے اجازت نہیں دوں گا کہ وہ رکشوں میں گھومتے پھرے۔ میری زمانے میں ایک عزت ہے، وہ میرے گھر سے نکلتی ہے صبح صبح، اڑوس پڑوس کے لوگ اسے میرے گھر کا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارے خاندان کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ پڑوسی دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ اکیلی لڑکی رکشے میں آ جا رہی ہے۔ اس طرح تو میری شناخت متاثر ہوگی۔ عبدالہادی رات کو آسیہ بی بی کے کمرے میں بیٹھا ان کی گود میں سر رکھے کہہ رہا تھا۔ میں نے سمجھا دیا ہے اسے، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ جب میں تم سے کہتی ہوں کہ میں ہوں اس کو سنبھالنے کے لیے، تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو اس کے حوالے سے؟ آسیہ بی بی نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں پریشان ہوں اس کے حوالے سے پھوپھو، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے بالکل بھی۔
خواہ مخواہ یہ رابیل نامی توق آپ نے پچھلے 8 سال سے اپنے اور میرے گلے میں لٹکایا ہوا ہے۔ ہر وقت مجھے یہ ٹینشن رہتی ہے کہ یہ لڑکی ابھی کچھ غلط کر دے گی۔ عبدالہادی اس وقت 8 سالہ بچے کی طرح آسیہ بی بی کی گود میں سر رکھے ان سے شکوے کرتا جا رہا تھا۔ جب وہ آسیہ بی بی کے پاس ان کے کمرے میں ہوتا تو وہ 28 سال کا مرد نہیں بلکہ 8 سال کا بچہ بن جاتا تھا۔ آسیہ بی بی بیوہ تھی اور بے اولاد بھی تھی۔ شادی کے 10 سال انہیں اولاد نہیں ہوئی اور پھر ان کے شوہر بھی وفات پا گئے۔ تب سے لے کر وہ اپنے بھائی کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ انہوں نے عبدالہادی، نوفل اور کومل کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا اور پالا تھا۔ پھر جب رابیل اس گھر میں آئی تو اسے بھی سینے سے لگا لیا۔ آسیہ بی بی کو خدا نے اولاد نہیں دی تھی لیکن ان کے اندر ممتا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آسیہ بی بی کو رابیل کی ماں کے کہے آخری الفاظ پچھلے 8 سال سے یاد تھے، جو انہوں نے اپنی موت سے صرف 15 منٹ پہلے آسیہ بی بی کو کہے تھے کہ آسیہ، میری بیٹی آپ کے پاس امانت ہے، میرے واپس آنے تک اپنے بھائی کے بچوں اور میری بیٹی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیجیے گا۔ میں اسے آپ کے سائے میں چھوڑ کر جا رہی ہوں اور میری واپس آنے تک میری اس امانت میں خیانت مت کیجیے گا۔ یہ آخری الفاظ آسیہ بی بی کو کہہ کر رابیل کی ماں دوبارہ کبھی واپس نہیں آئی تھی اس گھر میں، اور تب سے لے کر اب تک آسیہ بی بی نے اس امانت کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ آسیہ بی بی بذات خود ایک نیک خاتون تھی، اپنے رب سے ڈرنے والی۔ وہ سمجھتی تھی کہ خدا روز محشر اس سے سوال کرے گا کہ رابیل کے متعلق۔ انہوں نے ہادی سے پوچھا، کیا تمہیں میری پرورش پر بھروسہ نہیں ہے؟ ہادی کی باتوں سے آسیہ بی بی کا دل دکھا تھا۔ پھپھو، آپ جتنی اچھی پرورش کر لیں لیکن خون اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، عبدالہادی نے کہا تو آسیہ بی بی کا دل زخمی ہو گیا۔ مت کرو ایسی باتیں ہادی، وہ بیچاری اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیوں ایک مری ہوئی عورت کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ کیوں اس بیچاری کی روح کو عذاب دیتے ہو؟ آسیہ بی بی نے افسوس سے کہا۔ ہادی ہنوز ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ اچھا، اور جو عذاب میری اور میری ماں کی روح کو ملے ہیں اس عورت کی وجہ سے، ان کا کیا؟ کیا میری ماں انسان نہیں تھی؟ کیا قصور تھا میری ماں کا؟ وہ عورت آئی اور پل بھر میں میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر چلی گئی۔ کیسے بھول سکتا ہوں میں وہ قیامت کے لمحات؟ رابیل کی شکل میں مجھے وہ عورت نظر آتی ہے۔ اس کا سایہ ابھی بھی اس گھر میں رابیل کی صورت میں موجود ہے، اور جب تک یہ نحوست ہمارے گھر میں ہے تب تک مجھے دھڑکا ہی لگا رہے گا۔ عبدالہادی نے اس بار ان کی گود سے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آسیہ بی بی نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو گئے تھے۔ وہ جب بھی رابیل کی ماں کو یاد کرتا تھا اس کی آنکھوں میں اسی طرح وحشت آ جاتی تھی۔ ہادی، میرے بچے، تم تو ایسے نہیں تھے، تم تو ایک بہت معصوم اور پیارے سے لڑکے تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے ان 8 سال میں؟ کہاں سے تمہارے اندر اتنی وحشت اور نفرت آ چکی ہے؟ یہ سب باتیں آسیہ بی بی نے اپنے دل میں ہی کہی تھی، ہادی کے سامنے زبان سے نہیں۔ وہ یہ سب باتیں کہہ کر ہادی کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہادی ذہنی طور پر پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ہادی، تم بیٹھو، میں تیل سے تمہارا سر مالش کر دیتی ہوں، نیند اچھی آئے گی تم کو۔ آسیہ بی بی نے اس کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے کہا اور سائڈ ٹیبل سے تیل نکال کر اس کے سر پر ملنے لگی۔ وہ نیچے فرش پر بیٹھ گیا اور آسیہ بی بی بھی بیڈ پر بیٹھ کر اب اس کے سر پر تیل سے مالش کرتی جا رہی تھی۔ عبدالہادی کو اب سکون مل رہا تھا۔ وہ بولا، آپ کے دل کی طرح آپ کے ہاتھ بھی بہت نرم ہیں۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے جب آپ میرے سر پر اس طرح مالش کرتی ہیں تو میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی زندگی دے، کیونکہ میں آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کے بعد آپ ہی میرا سہارا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتی تو ڈیڈ کی موت کے بعد میں ٹوٹ جاتا اندر سے، مگر آپ نے مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو سنبھالا۔ ہادی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تیل مالش کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اچھا بیٹے، تو یہ بتاؤ، تم نے رابیل کو کچھ کہا تو نہیں نا؟ آسیہ بی بی نے تصدیق چاہی تو ہادی نے آنکھیں نکالی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور رابیل تیزی سے اندر آئی اور پھر ایک دم سے عبدالہادی کو دیکھ کر چونک گئی اور سوچنے لگی کہ کس بہانے سے واپس جاؤں۔ ہادی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا
تو پھپھو سے بولا، میں چلتا ہوں پھپھو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تو آسیہ بی بی نے رابل سے پوچھا، بیٹا کوئی کام تھا؟ میں نے سر پر تیل سے مالش کروانی تھی کیونکہ میرا سر دکھ رہا ہے بہت، مگر اب تو آپ کے ہاتھ ہی گندے ہو گئے ہیں۔ رابل یہ کہہ کر واپس چلی گئی تو آسیہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ کلاس میں معاذ اس لڑکی کی نظروں سے پریشان تھا۔ اگر ایسا ایک بار ہوتا تو وہ نظر انداز کر دیتا، لیکن ایسا بار بار ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی اسے دیکھتی تھی، کیوں دیکھتی تھی اسے نہیں معلوم۔ کلاس کے علاوہ بھی اسے محسوس ہوتا کہ وہ لڑکی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے؟ معاذ نے سوچا، مگر پھر اپنی ہی سوچ کو رد کر دیا، کیونکہ وہ لڑکی دکھنے میں کسی امیر گھرانے کی لگتی تھی، شکل و صورت میں بھی اچھی تھی۔ اس کو بھلا کیا ضرورت تھی معاذ جیسے ایک غریب لڑکے میں دلچسپی لینے کی؟ لیکن پھر بھی معاذ اس لڑکی کی نظروں سے پریشان تھا۔ وہ لڑکیوں کی طرف کبھی نہیں دیکھتا تھا، اس کی سوچ عام لڑکوں سے مختلف تھی۔ وہ ایک لکھاری تھا، بہت گہرا سوچتا تھا۔ اس نے آج تک نظر بھر کر اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں تھا کہ اس کے خد و حال کیسے تھے، اس نے یہ بھی غور نہیں کیا تھا۔ اس نے صرف محسوس کیا تھا کہ وہ اس کو دیکھتی ہے، کچھ بولتی بھی نہیں، اور اگر کبھی معاذ اس کو دیکھ لے تو حقارت سے نظریں دوسری طرف پھیر لیتی تھی، جیسے کہ وہ اسے ناپسند کرتی ہے۔ وہ لڑکی مغرور لگتی تھی، کلاس میں کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی تو اس نے آج تک کسی سے دوستی کی تھی۔ وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور کلاس ختم ہونے کے بعد وہ دوسری ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر لڑکے کے ساتھ گھومتی تھی۔ وہ اسی لڑکے کے ساتھ آتے جاتی تھی یونیورسٹی۔ وہ لڑکا اس کا کون تھا یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ کبھی ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی ہیں، اور کبھی معاذ کا یہ خیال غلط ثابت ہو جاتا۔ کبھی اس لڑکے سے اس طرح سے بات کرتی جیسے دونوں کے بیچ بہت گہری دوستی ہے، اور کبھی دونوں بات ہی نہیں کرتے تھے کئی دنوں تک۔ اس نے اتنا اندازہ لگایا کہ شاید وہ دونوں آپس میں کزنز ہیں۔ رابل نے کلاس کے لڑکوں میں سے کسی سے نہ دوستی کی تھی اور نہ ہی آج تک کسی سے بات کی تھی بلا ضرورت۔ لڑکوں سے تو کیا، اس کی تو کسی لڑکی سے بھی کوئی دوستی نہیں تھی۔ معاذ کے لیے اب وہ لڑکی ایک پر اسرار شخصیت بن گئی تھی۔ معاذ کو فطری طور پر اس لڑکی میں دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی، اور دلچسپی کی سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ معاذ کو دیکھتی کیوں ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، اور اگر کوئی اسے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ آگے سے اچھی خاصی عزت افزائی کر دیتی، اور اتنی زیادہ بے عزتی کے بعد کسی لڑکی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ دوبارہ اس سے بات کرے۔ معاذ اس کے نام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جان پایا تھا۔ اس کو شاید معلوم نہیں تھا کہ کلاس کے لڑکوں نے اس کا نام گھنگریالے بالوں والی چڑیل رکھا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک الگ ٹائپ کی لڑکی ہے، جو فرینک ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سب نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ معاذ کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ وہ بہت محتاط رہتی تھی، اور لڑکیوں سے بلا وجہ بے تکلف ہونے والی لڑکیاں معاذ کو پسند بھی نہیں تھی۔ آج بھی معاذ نے نوٹ کیا کہ وہ اسے دیکھ رہی ہے۔ اب معاذ اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا، وہ اسے یہ باور کراتا تھا کہ وہ نوٹ ہی نہیں کر رہا اس کی نظروں کو۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد وہ لائبریری میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ رابیل اسی لڑکی کے ساتھ لائبریری میں داخل ہو گئی ہے۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے مابین کوئی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے۔ رابیل اس لڑکے سے ناراض لگ رہی تھی۔ رابیل نے معاذ کو نوٹ نہیں کیا تھا کیونکہ اس وقت اس کی توجہ کا مرکز صرف وہ لڑکا تھا۔ آج معاذ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ براؤن کلر کے گھنگریالے بال جو کہ کافی لمبے بھی تھے، اس کے بال قدرتی گرا لیتے تھے، یہ تو نظر آ رہا تھا، لیکن قدرتی براؤن نہیں تھے، شاید اس نے ڈائی کروائے تھے۔ آنکھیں بڑی اور خوبصورت تھی، ہارن بھی مانو جسے کوئی انگریزی فلم کی ہیروئن کے جیسے ہوں۔ وہ خوبصورت تھی، گوری چٹی۔ معاذ آج اسے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے خد و حال، اس کے بال، اس کی آنکھیں۔ معاذ کسی خیال میں کھو گیا۔ میں نے اس لڑکی کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، بہت دیر سوچنے کے بعد معاذ نے اپنے دل سے کہا تھا، اور جب وہ گھر واپس آیا تب بھی وہ رابیل کے بارے میں ہی سوچتا جا رہا تھا۔ میں نے آخر اسے کہاں دیکھا ہے؟ وہ اب اچھی خاصی الجھن میں پڑ چکا تھا۔
گھر میں تھوڑا شور تھا۔ ریاض چچا کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ شام کے وقت ریاض چچا جو کالج کے لڑکوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے اور کبھی کبھی معاذ بھی ان کی مدد کر دیتا تھا، وہ بھی ان کو پڑھاتا تھا۔ ریاض صدیقی سرکاری نوکری سے ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے گھر خالی نہیں کیا تھا۔ سرکار کو عرضی لکھنے کے بعد وہ اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے جتنے پیسے تھے وہ سب معاذ یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے سیو کر رکھے تھے، ورنہ اتنی مہنگی یونیورسٹی میں پڑھائی معاذ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ریاض صاحب کے شاگرد ٹیوشن کے بعد بھی ان کے گھر میں کافی دیر تک بیٹھے رہتے، کبھی ان سے باتیں کرتے، کبھی ان کے کام کر لیا کرتے۔ ان کے شاگردوں کو ریاض صاحب کی کمپنی پسند تھی، اس لیے وہ ٹیوشن کے علاوہ بھی ان کے گھر میں دن میں کئی بار چکر لگاتے تھے۔ گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی، اس لیے ان کے گھر کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ کبھی کوئی اسٹوڈنٹ چائے لے کر آتا تو کبھی کوئی کھانا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ معاذ گھر پر نہیں ہوتا تھا تو ریاض صاحب کے حوالے سے بے فکر رہتا تھا۔ وہ کبھی اکیلے نہیں ہوتے تھے۔ ان کے شاگرد اسی کالونی کے تھے۔ کن خیالوں میں گم ہو بھتیجے؟ آج ریاض صاحب نے اسے بہت گہری سوچ میں دیکھا تو پوچھ ہی ڈالا۔ معاذ ان کے سوال پر چونک گیا اور حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چاچو کہ میں کسی خیال میں گم ہوں؟ بیٹے، آپ کی عمر اور ہمارا تجربہ، ریاض صاحب نے جواب دیا۔ نہیں، میں اس فکر سے اتفاق نہیں کرتا۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ میں علامہ اقبال سے اتفاق کرتا ہوں۔ معاذ نے سامنے پڑی پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ مگر یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے بھتیجے، میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ریاض صاحب نے اپنی اینک ذرا نیچے کرتے ہوئے کہا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کن خیالوں میں کھویا ہوں، اس نے ایک آہ بھر کر کہا۔ ویسے تم سے تو میں یہ امید تو کر نہیں سکتا کہ تم کسی عورت کے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو۔ تمہاری شکل اور تمہاری پریشانی بتا رہی ہے کہ تم کسی گہری سوچ میں ہو، تھوڑا بہت پریشان بھی لگ رہے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ شاید میرے پاس تمہارے کسی مسئلے کا حل ہو۔ ریاض صاحب نے پھر سے اپنی نظریں کتاب پر جماتے ہوئے کہا۔ تو اس نے جواب دیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا چاچو، میں ایک لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ معاذ کی بات پر ریاض صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو نا کہ میں نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی لگا کر تمہیں داخلہ لے کر دیا ہے۔ ریاض صاحب نے اسے یاد دلایا تو وہ بولا، ارے نہیں چاچو، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ چاچو، کلاس میں ایک لڑکی مجھے مسلسل گھورتی تھی، میں اس کی نظروں سے کافی پریشان تھا، لیکن آج جب مجھے اسے دیکھنے کا موقع ملا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس لڑکی کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، اور میں صبح سے اس سوچ میں غرق ہوں کہ میں نے اسے آخر کہاں دیکھا تھا۔ معاذ نے اپنے دل کا حال انہیں بتایا۔ معاذ، کسی لڑکی کا تمہیں مسلسل گھورنا کوئی عجیب بات نہیں، تمہاری شکل کی وجہ سے اکثر لڑکیاں تمہیں دیکھتی ہوں گی، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ جب میں جوان تھا نا تو میری شکل کو دیکھ کر تمہاری چچی۔ ریاض صاحب نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی کہ شاید بے اختیار ان کے منہ سے نکل گیا تھا۔ معاذ کو بھی بہت دکھ ہوتا تھا جب بھی بے اختیار ان کے منہ پر چچی کا ذکر آ جاتا تھا۔ آپ میری بات نہیں سمجھے چاچو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ معاذ نے فوراً بات بدل دی، وہ ہر موضوع بدل دیتا تھا۔ وہ ایسے موضوع سے ہمیشہ اجتناب کرتا تھا جو اس کے چچا کو اداس کر دے۔ وہ بولے، ہاں تو دیکھا ہوگا کہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ چچو نے کتاب میز پر واپس رکھتے ہوئے کہا، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ معاذ نے جواب دیا اور بات ختم کی۔ وہ اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، خاص کر اپنے چچا کے سامنے۔ وہ تیز رفتاری سے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، تیز، بہت تیز۔ اس کے ایک پاؤں سے جوتا نکل کر پیچھے کہیں رہ گیا تھا۔ یہ ایک جنگل نما کوئی علاقہ تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس آواز سنائی دے رہی تھی اس کی جو اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ خود کو بچپن میں دیکھتی ہے جب وہ 14 سال کی ہے۔ اچانک اس کی شرٹ کسی درخت کی شاخ میں پھنس جاتی ہے۔ وہ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے جب تک اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ وجود اس کے پیچھے اور اس کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وہ ایک 20 سال کا لڑکا ہے اور اس کے ہاتھ میں رسی ہے۔ وہ اسے پکڑ کر رسی سے اس کا گلا گھونٹنا شروع کرتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے رسی کو پکڑ کر خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔
ہادی بھائی مجھے مت مارو، ہادی بھائی مجھے مت مارو، وہ چیخ کر اسے کہتی ہے اور کھانستی چلی جا رہی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ رابیل ایک جھٹکے سے جاگ گئی۔ وہ تیز تیز سانسیں لیتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے گلے میں پھیرا، تصدیق کے لیے کہ یہ واقعی ایک خواب تھا۔ بہت مشکل سے اس کی حالت نارمل ہوئی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس کو اب شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور پانی پینے کے غرض سے کچن تک آئی، بنا چپل پہنے ماربل پر چلتی ہوئی۔ فریج کھولا اور پانی کی ٹھنڈی بوتل نکالی اور گلاس میں پانی بھرا۔ سامنے پڑے کرسی پر بیٹھ کر پینے لگی۔ پہلے اسے روزانہ ایسے خواب آتے تھے، لیکن اب کافی سال بعد یہ خواب آنا بند ہو گئے تھے۔ مگر آج پھر ویسا ہی خواب۔ وہ نڈھال سی ہو کر بیٹھی رہی، کسی گہری سوچ میں گم۔ اس نے سوچا، ہادی تم میرا سارا بچپن کھا گئے۔ میں چاہ کر بھی اب اس فیز سے نکل نہیں پا رہی ہوں۔ ان 2 سال میں میرے اندر اتنی ہمت تو آ گئی ہے کہ میں زمانے سے مقابلہ کر سکوں، لیکن میں تم سے نہیں جیت سکتی۔ تمہارے سارے مظالم نے مجھے باغی بنا ہی دیا ہادی۔ میں اس گھر سے جاؤں گی ضرور، لیکن جاتے جاتے تم کو برباد کر کے ہی جاؤں گی۔ اپنے بچپن کے سارے قرض تم سے سود سمیت وصول کروں گی، دیکھ لینا۔ اور اس نام نہاد عزت کی رٹ جو تم میرے سامنے لگاتے پھرتے ہو نا، ایک چٹکی میں تمہاری عزت و ناموس کو مسل کر رکھ دوں گی، لیکن ایسے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تمہاری 8 سال کی بنائی ہوئی عزت، کاروبار، سکون، سب کچھ تباہ کر کے دم لوں گی۔ رابیل زیر لب بولتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر وحشت ہی وحشت تھی۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ قریبی مسجد سے فجر کی اذان بلند ہوئی تو وہ اٹھی اور نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگی۔ روشنی اندھیرے کو چیر کر پھیلنے کو تیار نظر آ رہی تھی۔ اس نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی، یا اللہ ہادی کو برباد کر دے۔ یہ سب سے پہلی دعا ہوتی تھی اس کی۔ وہ نماز کی پابندی نہیں کرتی تھی، لیکن کبھی جو پڑھ لیتی تو اسی دعا سے شروع کرتی تھی، یا اللہ میرے دل سے ہادی کا خوف ختم کر دے۔ اس نے پھر سے دعا میں کہا، اور یا اللہ پھپھو کو لمبی عمر عطا کر۔ یہ اس کی خاص دعا تھی جو وہ نماز کے علاوہ بھی مانگا کرتی تھی۔ وہ جائے نماز لپیٹ کر اٹھی اور دوپٹہ کھینچ کر اتارتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ مجھے پڑھائی میں اب بہت محنت کرنا ہوگی، کیونکہ مجھے بہت آگے جانا ہے اور بہت سارا پیسہ کمانا ہے، اور ان 8 سال میں ہادی نے جتنا مجھ پر خرچ کیا ہے وہ سب کا سب اس کے منہ پر مارنا ہے۔ ہر وقت وہ بس ایک ہی رٹ لگاتا رہتا ہے کہ میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اسی لیے میں نے پھپھو سے یونیورسٹی میں داخلے کی ضد کی تھی۔ لڑکیوں کی کالج کی پڑھائی کی اتنی اہمیت نہیں۔ وہ اب یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ تیار ہو کر وہ باہر ناشتے کی میز پر آئی، جہاں ابھی تک صرف پھپھو ہی موجود تھی۔ آج آپ سویرے ہی جاگ گئی؟ آسیہ بیوی اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کا جلاد بھتیجا خواب میں اسے جگانے آ چکا تھا۔ بس وہ برا خواب دیکھ لیا، پھر بعد میں نیند ہی نہیں آئی۔ اس نے یہ کہا اور بیٹھ گئی۔ اچھا اب جاگ ہی گئی ہو تو ناشتہ بنانے میں میری مدد کرو، ابھی صرف چائے ہی بنائی ہے، آسیہ بیوی نے اسے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ میں پہلے چائے پی لوں؟ اس نے پیچھے سے آواز لگائی اور کپ میں چائے بھرنے لگی۔ دل تو اس کا نہیں کرتا تھا ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے یا ناشتہ کرنے کو، لیکن ابھی اسے وہی کرنا تھا جو ہادی چاہتا تھا، کیونکہ ہادی اس کی فیسیں بھرنے والا تھا۔ جب تک مطلب نہیں نکل جاتا اس نے زہر کا یہ گھونٹ پینا ہی تھا۔ وہ اطمینان سے چائے پی رہی تھی اور ابھی ہادی کے آنے میں کافی وقت تھا۔ 6:45 بج چکے تھے اور ابھی 15 منٹ تھے اس کے نیچے آنے میں۔ وہ چائے پی کر کچن میں آسیہ بیوی کے پاس آ گئی۔ ارے اب تو میں نے تیار بھی کر دیا ناشتہ، بس تم لگا لو، آسیہ بیوی نے کہا تو وہ ناشتہ لگانے لگی۔ گھڑی میں 7 بج چکے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ہادی نیچے آ رہا ہے اور وہ اس سے پہلے کمرے میں جانا چاہتی تھی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا، سو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ہادی اسے نوٹ کیے بغیر ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ آسیہ نے اس کے کپ میں چائے انڈیلی۔ چائے پیتے ہوئے ہادیہ کی نظر رابیل پر گئی، جو سر جھکائے بس آملیٹ کو کانٹے سے کچلتی جا رہی تھی۔ رزق کی بے حرمتی وہی کرتے ہیں جن کو مفت کا کھانا ملا ہو۔
ہادی نے اچانک کہا تو رابیل چونک گئی. اسے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اس کی یہ حرکت نوٹ کر سکتا ہے. پھر اس نے ہادی کے الفاظ پر غور کیا تو اسے آگ سی لگ گئی. وہ بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھی رہی. کر لو غرور بیٹا، کر لو. جتنا غرور کرنا ہے اپنے پیسے پر کر لو. بہت کم وقت رہ گیا اب تمہارے پاس، کیونکہ جلد تمہارے تکبر کی یہ عمارت بھی زمین بوس ہونے والی ہے. ایک بار میری تعلیم مکمل ہونے دو، پھر دیکھنا سارے حساب کتاب برابر کر دوں گی. رابیل نے دل ہی دل میں اس کے بارے میں سوچا. آج رابیل کی پوری کوشش تھی کہ وہ معاذ کو نہیں دیکھے، لیکن یہ کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے رہی تھی. معاذ بھی بظاہر اس کی نظروں سے بے نیاز بیٹھا لیکچر سن رہا تھا، لیکن آج اس کا بھی دھیان رابیل پر ہی تھا. وہ ظاہر کے نہیں بلکہ باطن کی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ سمجھ گیا تھا کہ جو وہ سوچ رہا ہے رابیل بھی وہی سوچ رہی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے رابیل کے ذہن میں ایک دم جھماکہ ہوا اور اس کے دماغ کی رگیں تن گئی. اس نے معاذ سے نظریں ہٹا کر رجسٹر پر جما لی. اسے محسوس ہوا کہ اس کے دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو گئی ہے. رابیل کی حالت غیر ہونے لگی. کہیں یہ وہ تو نہیں؟ رابیل نے زیر لب کہا اور پھر اسے یاد آیا کہ اسے سب معاذ کہہ کر پکارتے تھے. رابیل کا گلا خشک ہو گیا. لیکچر کے بعد جب معاذ باہر گیا تو وہ حنان کے پاس آئی جو معاذ کے پاس بیٹھتا تھا. بات سنیں. اس نے حنان کو مخاطب کیا تو حنان ایک پل کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوا اور پھر سنبھل کر بولا، جی سنائیے. آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں معاذ، ان کا پورا نام کیا ہے؟ رابیل نے ٹو دی پوائنٹ بات کی تو وہ بولا، ان کا نام معاذ صدیقی ہے. حنان نے جواب دیا تو رابیل کے چہرے کا گورا رنگ ایک پل میں زرد پڑ گیا. صدیقی؟ رابیل نے تھوک نگلا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی. اس کے اوسان خطا لگ رہے تھے. وہ کسی گہری سوچ میں چلی گئی. کافی دیر کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت بیٹھنے کے بعد جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے چلتی ہوئی کلاس سے باہر آئی. اس نے موبائل میں نوفل کو پیغام لکھ کر بھیجا کہ میں گھر جا رہی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں. دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف نوفل کے موبائل کی میسج ٹون بجی. اس نے موبائل دیکھا. وہاں رابیل کا پیغام پڑھ کر اس کے ہنستے ہوئے چہرے پر پریشانی چھا گئی اور وہ دوستوں کو چھوڑ کر ایک دم وہاں سے جانے لگا جہاں اسے رابیل مل سکتی تھی. اس نے دیکھا کہ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتی جا رہی تھی اور وہ اس سے کافی دور نکل چکی تھی. اس نے پتہ نہیں کہ انداز میں دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے. اب بھائی مجھ پر غصہ ہوں گے کہ اسے اکیلے کیوں جانے دیا. وہ زیر لب بڑبڑاتا واپس جانے لگا. رابیل رکشہ پکڑ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی. وہ سخت پریشان لگ رہی تھی. ہادی لنچ کرنے کے گھر سے آج گھر آیا تھا. گیٹ پر پہنچا تو دیکھا کہ رابیل رکشے سے اتر رہی ہے. وہ گاڑی کے سٹیئرنگ ویل کو تھامے اسے گھر کے اندر جاتا دیکھ رہا تھا. وہ اتنی پریشان لگ رہی تھی کہ اس نے ہادی کو بھی نوٹ نہیں کیا. ہادی بھی گاڑی باہر ہی کھڑی کر کے گھر میں داخل ہوا. رابیل سیدھا کمرے میں گئی اور بیڈ پر چت لیٹ کر پنکھے کو دیکھنے لگی، لیکن ذہن کہیں اور کچھ اور سوچ رہا تھا. دنیا گول ہے، یہ بات آج رابیل انصاری کو سچ لگ رہی تھی. ہادی سیدھا چلتا ہوا اس کے کمرے کے دروازے تک آیا اور دروازہ زور سے بجانے لگا. رابیل کو یاد آیا کہ ہادی کی گاڑی باہر کھڑی تھی. وہ غالباً اسے رکشے سے اترتا ہوا دیکھ چکا تھا. اس نے دروازہ نہیں کھولا تو ہادی نے اس کے موبائل پر پیغام بھیجا، 2 منٹ باہر آؤ، مجھے بات کرنی ہے. بھوت کے نمبر سے پیغام موصول ہوا تھا. اف، یہ میری جان نہیں چھوڑنے والا. وہ اٹھی اور دروازہ کھولا. وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اسی کے انتظار میں تھا. اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا. رابیل کا سر ہمیشہ کی طرح جھکا ہوا تھا. ماربل کے فرش پر اس کے چلنے سے اس کے برانڈڈ جوتوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی. وہ کچھ ساتھ تو بنا کچھ بولے اسے دیکھتا رہا. رابیل کو خوف ہوا کہ کہیں وہ اسے تھپڑ ہی نہ مار دے، حالانکہ اب کافی سال ہو گئے تھے ہادی نے اس پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا. جب سے ہادی کو احساس ہوا کہ وہ اب بچی نہیں رہی تب سے. پھر بھی وہ ہادی سے کوئی توقع بھی نہیں کر سکتی تھی. مس رابیل انصاری، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج یہ وعدہ خلافی کیوں کی آپ نے؟ ہادی نے اس پہ طنز کیا تو وہ ساری بات سمجھ گئی مگر خاموش رہی. جب کوئی جواب نہیں آیا تو ہادی کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی.
ویسے عجیب لگتا ہے مجھے تمہارے نام کے ساتھ انصاری لگاتا ہوں جب تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہارا سر نیم کیا ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے کہہ رہا تھا۔ رابیل اس وقت اسے کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی تو وہ بولا، میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ رابیل نے اسے کہا کہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی اور نوفل کی کلاس چل رہی تھی، وہ مصروف تھا، اس لیے میں مجبوراً اکیلے ہی آ گئی۔ تو مجھے کہہ دیا ہوتا، میں آ جاتا لینے۔ ہادی نے اسے کہا تو رابیل نے اس بار ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ اس وقت آفس میں ہوتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ آپ میرے لیے آ جاتے، اور وہ بھی اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر۔ رابیل نے یہ کہہ کر نظریں پھر جھکا لی تھی۔ تمہیں سنبھالنے کے لیے میں کچھ بھی چھوڑ کر آ سکتا ہوں۔ ہادی بولا، اگر میری کرداش کشی ہو گئی تو میں جاؤں؟ میرے سر میں شدید درد ہے ابھی۔ رابیل ضبط کر کے بولی تو ہادی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ زندگی پہلے کم اجرین تھی اس ہادی کی وجہ سے کہ اب یہ معاذ بھی آ گیا۔ رابیل کمرے میں ٹہلتی جا رہی تھی، اپنی انگلیاں مسلتی ہوئی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اس یونیورسٹی میں داخلہ لے کر۔ اب میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی۔ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں یہاں آتی ہی نہیں۔ اب کروں کیا؟ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر بولی، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے مجھ سے آگے ہونا چاہیے تھا کلاس میں، وہ مجھ سے بڑا تھا، اسے مجھ سے 2 سال سینئر ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے آپ سے بولے جا رہی تھی، کیا اسے اپنی تعلیم کچھ سال کے لیے چھوڑنی پڑی؟ کیا کوئی حادثہ ہو گیا تھا؟ وہ پریشان ہوئی، کہیں ابا کو تو کچھ؟ اس نے جھرجھری لی، اب میں کیسے پتا کروں کہ کیا حادثہ ہوا ہوگا؟ معاذ بہت ہوشیار تھا پڑھائی میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی پڑھائی میں 2 سال کا گیپ آ گیا ہو؟ اب میں اپنے باپ کی خیریت کیسے معلوم کروں اس سے؟ میں ابا کے پاس ضرور جاؤں گی، لیکن اس طرح نہیں، کچھ بن کر جاؤں گی۔ ابھی سے ان کے پاس چلی گئی تو میری تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ کچھ بھی ہو، مجھے ہر حال میں اپنی ڈگری لینی ہے، کیونکہ ایک بار یہ ڈگری میرے ہاتھ لگ جائے پھر میں خود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں گی۔ رابیل سوچ کے بھنور میں ڈوب گئی تھی، اور اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو؟ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے آئی اور اپنے خد و خال دیکھنے لگی۔ کتنا بدلاؤ آ گیا ہے میرے چہرے میں، 10 سال میں کوئی کتنا بدل سکتا ہے؟ وہ خود کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، اگر میں نے اسے پہچان لیا ہے تو وہ تو مجھ سے بڑا ہے، اس کے لیے زیادہ آسان ہے مجھے پہچانا۔ وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گئی، اور اگر ابا کو پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں تو وہ مجھے ساتھ لے جائیں گے زبردستی۔ نہیں، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، مجھے نہیں پسند زندگی، مجھے نہیں جانا غربت میں، پھر میری فیسیں کون بھرے گا؟ ابا تو اپنے گھر کا خرچہ تک مشکل سے بھرتے تھے، مجھے نہیں جانا ان کے چھوٹے سے گندے سے گھر میں۔ وہاں میری تعلیم بند کروا کر مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیں گے، اور جب میری ماں ہی نہیں رہی اس دنیا میں تو میں کیوں جاؤں ان کے پاس؟ ان لوگوں سے تو آسیہ پھپھو اچھی ہیں، میں آسیہ پھپھو کو نہیں چھوڑ کر جا سکتی، میں ان سے دور رہی تو مر جاؤں گی۔ وہ اب کے رونے والی ہو گئی تھی، پھر وہ آئینے کے قریب آئی۔ وہ میرے بال پہچان سکتا ہے، اس نے اپنے گنگریالے بالوں کی ایک لٹ کو پکڑ کر کہا۔ میں کل سے انہیں ڈھانپ کے جاؤں گی، اس نے کہا، اور ڈریسنگ ٹیبل پر لٹکا ہوا اپنا ایک سکارف اٹھا کر اپنے چہرے کے گر لپیٹ کر اپنے بال ڈھانپ لیے۔ دائیں بائیں گردن گھما کر خود کو دیکھا۔ ہاں یہ صحیح ہے، میں کل سے سکارف پہن کر جاؤں گی، مگر اپنی ان آنکھوں کا کیا کروں؟ یہ تو خاص نشانی ہے میری ماں کی۔ وہ پریشان ہوئی، اسے ایک بھیانک زندگی نظر آ رہی تھی اس گھر میں، ایک پسماندہ زندگی جس میں وہ یونیورسٹی کی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتی تھی، جہاں اسے غریب لڑکیوں کی طرح کام کرنا ہوگا، کھانا بنانا، برتن دھونے۔ وہ اس گھر میں آسائشوں کی عادی ہو چکی تھی، اور اسے وہاں کا سوچ کر ہی گھٹن ہو رہی تھی۔ اس کے ابا اسے ساتھ لے جائیں گے، کہیں گے کہ ان کی بیٹی 2 نامحرم لڑکوں کے بیچ نہیں رہ سکتی، وہ بھی بنا کسی محرم سربراہ کے، ان کی غیرت کا معاملہ ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی رابیل کا سر پھٹنے لگا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے ہادی کا قرض چکانا تھا، وہ اس کے پیسے واپس کیے بنا یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔
ابا کسی غریب گھر میں میری شادی کروا دیں گے، کسی کلرک، کسی میٹر ریڈر، کسی اسکول ٹیچر سے یا ماس سے۔ نہیں نہیں، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ مجھے ابھی بہت آگے جانا ہے، مجھے جاب کرنی ہے اور بہت سارا پیسہ کمانا ہے۔ وہ مزید پریشان ہوئی۔ ماس مجھے پہچان جائے گا، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا اور بیڈ پر نڈال سی ہو کر گر گئی۔ اگلے دن معاذ نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے اپنے بال اسکارف میں چھپا رکھے تھے اور آج وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی بلکہ اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ آج وہ ایسی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں سے وہ معاذ کو نہ دیکھ سکے اور نہ ہی معاذ اسے، اور اگر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا تو وہ کتاب سے اپنا چہرہ چھپا لیتی اور دوسری طرف کر لیتی۔ معاذ کو اس کی یہ حرکت بہت عجیب لگ رہی تھی۔ آج رابیل کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ وہ معاذ کے لیے مزید مشکوک بن گئی تھی اور وہ چاہ کر بھی اس کا خیال اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ لیکچر کے بعد وہ لائبریری میں چلی گئی اور چپ چاپ بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ پتہ نہیں زندگی کو مجھ سے کیا ضد ہے، آخر ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتی یہ زندگی میری؟ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے باپ اور کزن کے ہوتے ہوئے پرائے گھر میں پڑی ہوئی ہوں، اپنے ہی خونی رشتوں سے چھپتی پھر رہی ہوں۔ اگر اب آپ کو پتہ چلا کہ میں ان کو بتائے بغیر اتنے سالوں سے پرائے گھر میں رہ رہی ہوں تو وہ مجھ پر بہت غصہ کریں گے۔ لیکن میں کیا کروں؟ میں نے اپنے مستقبل کے حوالے سے بہت لمبی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ اگر میں وہاں جاؤں گی تو میری ساری پلاننگ برباد ہو جائے گی۔ پھر سے غربت کی چکی میں پسنا پڑے گا، ایک ایک چیز کے لیے ترسنا ہوگا۔ اب سوچتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ میری ماں اسی غربت سے تنگ ہو کر ابا سے الگ ہوئی تھی۔ رابیل بظاہر کتاب کھولے اس پر نظریں جمائے ہوئی تھی، لیکن کتاب پڑھ نہیں رہی تھی بلکہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں معاذ بھی وہاں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ رابیل کوئی کتاب پڑھ رہی ہے، لیکن اس نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو اندازہ لگایا کہ وہ کتاب پڑھ نہیں رہی بلکہ بے حد پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ وہ چپ چاپ وہاں بیٹھ گیا اور اس کا سارا دھیان رابیل کی طرف ہی تھا۔ کیسے میں زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہوں؟ اتنا اعتماد بھی نہیں کہ میرے اندر کہ میں کلاس میں کسی سے ڈھنگ سے کوئی بات کر سکوں۔ کتنی تیز طرح کی لڑکیاں ہیں اس یونیورسٹی میں۔ لوگ مجھے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت مغرور لڑکی ہوں جو کسی سے بات نہیں کرتے، لیکن ان کو کیا پتا کہ میں اندر سے ایک ڈری سہمی لڑکی ہوں جو صرف اس وجہ سے دوسروں سے بات نہیں کرتی کہ اس کے پاس اپنے متعلق دوسروں کو بتانے کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ کیا بتاؤں میں سب کو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں اور میرا کیا ماضی ہے؟ میں کس کے گھر میں رہتی ہوں اور کن لوگوں کے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں؟ کتنا عجیب لگے گا نا یہ بتاتے ہوئے کہ میں کسی اور کے گھر میں رہائش پذیر ہوں۔ بچپن میں اپنے ہی سوتیلے بھائی کے ہاتھوں مینٹلی ٹارچر ہوتی رہی ہوں۔ دوسروں کو سنانے کے لیے صرف یہی روداد ہے میرے پاس۔ لے دے کہ ساری دنیا میں ایک آخری شخص نوفل ہی ہے جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتی ہوں، جو میری تمام تر حقیقتوں سے واقف ہے۔ مجھے اس سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سب جانتا ہے اور وہ ہادی کے مقابلے میں بہت اچھا ہے۔ اسے اچانک نوفل یاد آیا تو اس نے میسج کر کے اس کو لائبریری میں بلایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ وہاں اس کے ساتھ موجود تھا۔ معاذ ان کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ ان کے قریب بیٹھا تھا اور ان کی باتیں آسانی سے سن سکتا تھا، لیکن ابھی تک رابیل نے اسے نوٹ نہیں کیا تھا۔ آج وہ ذہنی طور پر اتنی ڈسٹرب تھی کہ ارد گرد کے لوگوں کو نوٹ ہی نہیں کر رہی تھی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ کیوں بلا ہے مجھے؟ پھر سے بھائی سے ڈانٹ پڑی ہے کیا؟ نوفل نے بیٹھتے ہی سوال پوچھا۔ معاذ بظاہر کتاب میں سر جھکائے ان کی باتیں سننے لگا۔ ویسے اس کی عادت نہیں تھی دوسروں کی باتیں سننے کی، لیکن آج اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ جانے کون سی ایسی کشش تھی رابیل میں جو اس میں وہ اتنی دلچسپی لے رہا تھا۔ یہ بات وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا، ورنہ کسی کی باتیں سننا ایک انتہائی غیر اخلاقی حرکت لگتی تھی اسے، لیکن آج وہ بڑے شوق سے یہ کام کر رہا تھا۔ میں تمہیں اپنی پریشانی بتا تو دوں، لیکن مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ تم کسی بھی وقت اس حوالے سے مجھے بلیک میل کر سکتے ہو۔ نہیں رابیل، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ میرے پاس تمہارے بہت سارے راز ہیں جن کو میں نے ابھی تک راز ہی رکھا ہے۔
ہاں، اور تم کافی بار ان حوالوں سے مجھے بلیک میل بھی کر چکے ہو۔ رابیل نے یاد دلایا تو وہ بولا، اچھا پھوٹ بھی دو منہ سے کچھ؟ تو اس نے کہا، کیا میں یہاں سے کسی اور یونیورسٹی میں مائیگریٹ ہو سکتی ہوں؟ رابیل نے جب یہ کہا تو نوفل سر پکڑ کر رہ گیا۔ تم اپنے ایک بیان اور ایک ارادے پر قائم نہیں رکھ سکتی کیا؟ تم جانتی ہو نا کہ کتنی مشکلوں سے تمہیں اجازت ملی ہے یہاں پڑھنے کی۔ اب اگر تم نے کوئی نیا شوشہ چھوڑا تو بھائی یقیناً تمہیں گھر ہی بٹھا دیں گے، اور مجھے بہت برا لگے گا تمہیں کچن میں برتن دھوتے ہوئے دیکھنا۔ نوفل ہر سنجیدہ بات کو بھی مذاق کا عنصر بنا دیتا تھا، اور یہ اس کا خاص انداز تھا۔ وہ مذاق ہی مذاق میں بہت ساری سنجیدہ باتیں کر جاتا تھا تاکہ کسی کو برا بھی نہ لگے اور بات بھی سمجھ آ جائے۔ نوفل میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں کس لیے پریشان ہوں، مگر ابھی نہیں، مجھے صحیح وقت کا انتظار کرنا ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ساری دنیا گھوم پھر کر مجھے آخر میں تم کو یہ بات بتانی ہی ہے۔ رابیل نے صاف کوئی سے کہا تو نوفل ہنسنے لگا۔ چلو، جب تمہیں لگے کہ مجھے بتانا چاہیے تو بتا دینا۔ اور پھر وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ معاذ نے ساری باتیں سن لی تھی اور اب اس کا ذہن بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ پھوپھو، آپ کو میں زیادہ پیاری ہوں یا رابیل؟ کومل نہ جانے کتنی بار آسیہ بی بی سے یہ سوال کر چکی تھی آج تک، اور آسیہ بی بی ہر بار اسے ایک ہی جواب دیتی تھی، لیکن پھر بھی کومل یہ سوال پوچھنے سے باز نہیں آتی تھی۔ ہر بار آسیہ بیگم اسے کہتی کہ تم میری دائیں آنکھ ہو اور رابیل میری بائیں آنکھ۔ کومل ان کے ساتھ کمرے میں ان کے بیڈ پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی عمر اس وقت 18 سال تھی، اور اب آپ ہر بار یہ جواب دے کر مجھے ٹال دیتی ہیں۔ پتہ نہیں مجھے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ رابیل سے محبت کرتی ہیں۔ اصولاً تو آپ کو مجھ سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، کیونکہ میں آپ کی سگی بھتیجی ہوں اور وہ سوتیلی، مگر آپ ہمیشہ رابیل کو مجھ پر ترجیح دیتے آئی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، مجھے سب ہی بچے بہت پیارے ہیں، بس رابیل بن ماں باپ کی بچی ہے، بے سہارا ہے، تو مجھے اس سے زیادہ ہمدردی ہے۔ لیکن پھپھو، بن ماں باپ کی تو میں بھی ہوں۔ ہاں بیٹا، لیکن تم بے سہارا نہیں ہو، تمہارے دو جوان بھائی تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ گھر تمہارا اپنا ہے۔ آسیہ بی بی نے اسے کہا، لیکن پھپھو، بھائی تو رابیل کے بھی ہیں، اور یہ گھر رابیل کا بھی ہے۔ کومل نے معصومیت سے کہا تو وہ بولی، تم کچھ نہیں سمجھو گے بیٹا، تمہارے بھائی تمہارے محرم ہیں، لیکن وہ رابیل کے محرم نہیں ہیں۔ لیکن رابیل کی امی نے ہمارے ڈیڈ سے شادی کی تھی، تو اس طرح سے وہ ہماری بہن ہی ہوئی نا، اور ہادی اور نوفل بھائی کی بھی بہن ہوئی۔ کومل ہمیشہ یہاں آ کر اٹک جاتی تھی، کیونکہ اسے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ رابیل کے ماں باپ الگ ہیں اور ہادی اور نوفل کے ماں باپ الگ ہیں۔ اسلام کی روح سے وہ اس کے لیے نامحرم ہیں۔ ہم کتنا بھی کسی کو بھائی کہہ لیں یا سوتیلا بھائی کہہ لیں، لیکن شریعت کے حساب سے وہ اس کے بھائی نہیں ہیں، وہ اس کے لیے نامحرم ہیں۔ آسیہ نے اسے وضاحت دی۔ پتہ نہیں پھپھو، ایک تو مجھے یہ آپ کی مشکل باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ ارے بیٹا، جب میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو ان باتوں میں پڑھتی کیوں ہو؟ اپنے ننھے سے دماغ پر اتنا زور مت ڈالو، پہلے اس سے اچھی طرح بڑا ہونے دو۔ آسیہ بی بی نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا تو کومل نے منہ بنا لیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہادی اپنے کمرے کی گیلری میں بیٹھا چائے کے گھونٹ بھرتا جا رہا تھا۔ اپریل کا وسط چل رہا تھا۔ یہ موسم اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اس موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نہ گرمی تھی نہ سردی، تھوڑی سی گرمی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے چائے کا کپ آدھا چھوڑ دیا اور گیلری کی ریلنگ کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ نیچے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظر نیچے لان میں گئی، جہاں پر رابیل نوفل کے ہمراہ ٹہل رہی تھی۔ دونوں میں کوئی خوشگوار گفتگو ہو رہی تھی۔ نوفل کہتا جا رہا تھا اور رابیل زور زور سے ہنستی جا رہی تھی۔ پھر کبھی رابیل کچھ کہتی اور نوفل ہنسنے لگتا۔ کبھی رابیل اتنا ہنستی اور ہنستے ہنستے نوفل کو دور اپنے ہاتھوں سے دھکا دے دیتی۔ ہادی ان دونوں کی یہ دوستی اور بے تکلفی کافی سال سے دیکھتا آ رہا تھا۔ اسے نوفل کی اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ اسے رابیل سے نفرت نہیں تھی، حالانکہ اس کے خیال سے نوفل کو رابیل سے نفرت ہونی چاہیے تھی۔
ان دونوں کے کہکہے کافی بلند تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی ہادی ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے لگا۔ جب 20 سالہ عبدالہادی اپنی ماں کے غم میں نڈھال بیٹھا تھا، اس کی ماں کو مرے ہوئے ابھی 2 مہینے ہی پورے ہوئے تھے، اور وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا کہ اچانک سامنے کا دروازہ کھلا۔ سامنے اس کے ڈیڈ کسی عورت سمیت اندر داخل ہوئے۔ وہ عورت بہت زیادہ اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی۔ اس عورت کا ہاتھ ایک بچی نے پکڑا ہوا تھا جس کی عمر 12-13 سال لگتی تھی۔ اس کے والد جمشید انصاری اس عورت کو اپنے ہمراہ لائے اور ہادی کے سامنے لا کھڑا کیا۔ آسیہ بھی کچن سے برآمد ہوئی اور دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہادی جو چپ چاپ اپنی ماں کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، ان دونوں کو دیکھ کر چونک گیا اور حیرت سے کھڑا ہوا۔ اس کے بابا بولے، عبدالہادی، یہ ہے تمہاری نئی مام۔ ہادی کے سر پر جیسے آسمان آ گرا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ ابھی ایک دم سے آگے بڑھا اور اس عورت کا گلا گھونٹنے لگ گیا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ ایک دم ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ جمشید اور پھپھو دونوں اسے چھڑانے لگے، اور یہ سب دیکھ کر وہ 12 سالہ بچی زور زور سے رونے لگی۔ امی کو مت مارو، وہ معصوم سی بچی زور زور سے کہتی جا رہی تھی، لیکن ہادی کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ چھوڑ دو اسے ہادی، یہ تمہاری ماں ہے، جمشید صاحب نے ہادی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ عورت اب بری طرح کھانس رہی تھی اپنا گلا پکڑ کر۔ ہادی بیٹا، سنبھالو خود کو۔ آسیہ پھپھو نے بھی اسے روکنے کی کوشش کی۔ کیسے سنبھالوں خود کو؟ میری ماں کو مرے ہوئے ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے اور آپ اس گھٹیا عورت کو اس گھر میں لے آئے، وہ بھی شادی کر کے۔ اس عورت کا سوچ سوچ کر میری ماں کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ میری ماں کے دماغ کی نس پھٹ گئی، برین ہیمریج تک پہنچا دیا اس عورت نے میری ماں کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ماں ہے؟ ہادی غصے سے دھاڑا اور ایک بار پھر سے اس عورت پر حملے کے لیے تیار تھا، لیکن آسیہ بی بی نے اسے تھام لیا۔ شیرین، تم اپنے کمرے میں چلو، میں بعد میں ہادی کو سمجھا لوں گا، اس وقت یہ غصے میں ہے۔ جمشید انصاری یہ کہتے ہوئے شیرین کو اپنے کمرے میں لے گئے۔ ہادی تو غصے سے پاگل ہو رہا تھا، پھر اس کی نظر اس بچی پر پڑ گئی اور وہ بولا، اس بچی کو تو میں جان سے مار دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے اس بچی کی جانب بڑھا اور اس کا گلا دبوچنے لگا۔ وہ بچی اب زور زور سے چیخ رہی تھی۔ آسیہ بی بی ایک دم آگے بڑھی اور اس بچی کو چھڑانے لگی۔ ہادی، اس سب میں اس معصوم کا کیا قصور؟ وہ بچی ایک دم سے آسیہ بی بی سے لپٹ گئی۔ آسیہ بولی، ہادی بیٹا، سنبھالو خود کو اور ہوش کے ناخن لو، کیوں آپ سے باہر ہو گئے تم تو سمجھدار ہو اور سب سے بڑے ہو، تم نے ہی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا ہے۔ اگر تم بھی اس طرح بے قابو ہوگے تو کیا بنے گا ان سب کا؟ آسیہ بی بی نے بچی کو خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ بچی بہت بری طرح ڈر گئی تھی اور رو رہی تھی۔ ہادی اب اپنی سرخ آنکھیں اس بچی پر جمائے ہوئے تھا۔ اس بچی کو ہادی آنکھوں سے بے حد خوف آ رہا تھا۔ وہ معصوم سی بچی اس کے حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اسے تو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ ہادی نے اس پر حملہ کیوں کیا۔ وہ بچی بھی اب ہادی کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، خوف سے۔ ہادی کی آنکھوں کے کنارے سرخ تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سارا خون اس کی آنکھوں میں اتر آیا ہے۔ اس بچی کو وہ آنکھیں اس قدر خوفناک لگی تھی، اور بس وہ ایک لمحہ تھا کہ اس کے دل میں ان آنکھوں کا خوف بیٹھ گیا۔ آسیہ بی بی اس بچی کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ بچی ان سے اس قدر لپٹی ہوئی تھی کہ الگ ہونے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بیٹا، آپ آرام سے سو جاؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ بچی آسیہ کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ آسیہ نے پھر اس بچی کو اپنے حصار میں لے لیا اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے محسوس کیا کہ بچی کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ اب تک انہیں بہت افسوس ہوا ہادی کی اس حرکت پر، کیونکہ انہیں ہادی سے ایسی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ ہادی نے تو آج تک کبھی مکھی بھی نہیں ماری تھی، یہ اچانک اسے کیا ہو گیا کہ اس کے اندر اتنی ساری وحشت آ گئی؟ میرا نام بیلا ہے، اس بچی نے ڈرتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ واو، بہت پیارا نام ہے بیٹا آپ کا، ڈرو نہیں، آسیہ نے کہا۔ تھوڑی دیر میں وہ بچی روتے روتے آسیہ کی گود میں ہی سو گئی۔ آسیہ نے پھر اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ گھنگریالے بالوں والی ایک بہت پیاری بچی تھی وہ۔ اس معصوم کا دل بہت بری طرح دہل گیا تھا ہادی کی اس حرکت پر۔
آسیہ افسوس سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔